وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص درس کا نمبر ہے 18-20، آیت نمبر 84. آج کا موضوع، کیا ہم جنت کے راستے پر چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لا يفلح الكافرون. اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے ہائے شامت، خدا ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا. ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے. سامعین کرام، سورہ قصص ہے، آیت نمبر 84. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. تو برے کام کرنے والوں کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی قدر جو وہ کرتے رہے. یعنی وہ اعمال کے، صرف اپنے اعمال کے نتائج بھگتیں گے. اہم آیت ہے سامعین کرام کہ دیکھیں یہاں اس آیت میں بات ہو رہی ہے حسنہ کی اور سیئہ کی، برائی اور اچھائی. ہمارے ذہن میں دین کی ہر اصطلاح کی اپنی تعریفیں ہیں. یعنی ہم نے ہر شخص، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ بنیادی طور پہ، ہم نے دین کو ایک تو اپنی مرضی کے مطابق سمجھا ہے، پھر دین کے ہر کام کا اپنا مطلب ہم نے نکال لیا ہے، اور یا تو وہ محدود ہے یا غلط ہے. اب اچھائی اور برائی، اس کو اچھائی کو ہم نے محدود کر دیا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اچھے کام ہم عام طور پہ بھئی
صدقہ دیا کرو، خیرات کیا کرو، غریب کی مدد کیا کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، یہ اچھائی ہے، ہمارے خیال میں یہ اچھائی ہے۔ برائی کیا ہے؟ کسی کو تکلیف دینا، کسی کا حق مارنا، اور یعنی وہ حقوق العباد تک ہم نے یہ محدود کر دیا ہے۔ یعنی حسنہ جو ہے اس میں ہم نے نماز، روزہ، حج شامل کر کے حقوق العباد شامل کر دیے ہیں۔ برائی جو ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ یعنی حقوق العباد کو نظر انداز کر رہے ہیں، ماں باپ سے اچھا سلوک نہیں کر رہے، مثال کے طور پہ بیگم پر ظلم کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، یا کسی کا حق مار رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو یہ چند مطلب ہم نے محدود کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ محدود مفہوم ہے، ایسا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ ساری اچھائیاں برائیاں اپنی جگہ تو ان کی اپنی اہمیت ہے یعنی یہ 5 بنا جو ہے یہ نیکی کے کام ہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی مہربانی سے آپ کو یہ ایک سمجھ اللہ کی عطا سے دے رہا ہوں کہ دیکھیں زندگی جب شروع ہوتی ہے انسان کی، یعنی جب یہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے، اس کے سامنے ایک اچھائی کا راستہ ہے اور ایک برائی کا راستہ ہے۔ توجہ سے اس بات کو سنیں۔ اچھائی نیکی، یہاں دیکھیں حسنہ ہے نا، من جاء بالحسنہ، حسنہ کا مطلب ہم نیکی کرتے ہیں، حسنہ کا ترجمہ۔ نیکی کا راستہ الگ ہے، برائی کا راستہ الگ ہے۔ اب یہ دونوں راستے یعنی اس کی بنیادی وجہ ایک یعنی ایک بنیاد ہے اس کی۔ اگر اب انسان دنیا میں آ کے اپنے آپ کو پہچان لے، تھوڑی توجہ، یہ میں نیکی کی تشریح کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے، انسان اگر دنیا میں آ کے اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے خالق و مالک سے رابطہ کرے اور اپنے رسول سے رابطہ کرے، اللہ سے پوچھے اور رسول سے پوچھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، پھر قرآن اور حدیث سے اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے لیے بنایا ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، اللہ کا تقرب اور اللہ سے ملاقات، اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنا یہ کچھ کم نعمت ہے جنت میں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المرء مع من احب۔ اور میں یہاں پر رک کر یہ بات ضرور آپ کو کہوں گا، یہ حدیث آپ کو سناؤں گا۔ ایک صحابی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور آپ کے درجات تو بہت بلند ہیں، آپ تو محبوب خدا ہیں اور آپ کی بہت بڑی درجات ہیں، جنت میں ہم اگر جائیں گے بھی آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا، بہت اعلیٰ ہوگا، اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، آپ سے دور ہوں گے۔ یہ اس نے اپنا ایک خیال ظاہر کیا صحابی نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، انسان جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جب باقی صحابہ کرام نے، ظاہر ہے مجلس کی بات تھی، باقی صحابہ کرام نے جب یہ جملہ سنا تو وہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جس چیز سے ہمیں سب سے زیادہ خوشی ملی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، المرء مع من احب۔ میں بھی آپ کو خود اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دامن محبت سے وابستہ ہو جائیں، انہی کے خیال میں زندگی گزاریں، بس آپ پھر بے فکر رہیں۔ لیکن اصل چیز تو جو مہمیز ہے وہ تو محبت ہے نا۔ اللہ کی محبت آپ کو اللہ کے حکم ماننے پر مجبور کر دے گی، اور رسول کی محبت رسول کی اطاعت اور اتباع پر مجبور کر دے گی۔ پھر رسول کا ہر عمل آپ کے لیے ایک نمونہ ہوگا اور آپ اس کی پیروی کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بات یہ دی، اس بات کو ذرا آپ دیکھیں جو باتیں بھی بیان ہو رہی ہیں
تو وہ سچ ہیں، اس میں جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے یہ معاذ اللہ ہم قرآن کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہمارا تو بہت زیادہ ذہنی حالت بہت بگڑی ہوئی ہے، ہم تو الٹ ہو گئے ہیں، اور صفت قارونیت ہے صاف صاف میں آپ بتا، ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم، تھا مسلمان، بنی اسرائیلی تھا، سرکشی، ہمارا رویہ سرکشی کا ہے۔ آج قرآن کا حکم اور رسول کی طریقہ اور ان کا یعنی اتباع ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ اس بات پہ ذرا غور کیجئے نا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے نظر میں قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں قرآن کی ضرورت ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی، اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہم طالب دنیا ہیں، طالب مولا نہیں ہیں۔ اگر ہم طالب مولا ہوتے تو پھر خیال دنیا میں نہیں، اللہ کی یاد میں ہمارا وقت گزرتا۔ اللہ، تو مسئلہ یہ ہے، یہ بہت زیادہ ایک گھمبیر مسئلہ ہے، اس کو آپ دیکھ لیں ذرا۔ اللہ، تو اچھا خیر، میں وہ اچھائی اور برائی کی بات کر رہا تھا، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ اور یہ سارا دار و مدار جو ہے یہ نیت پر ہوتا ہے، یعنی زندگی گزارنے کی نیت آپ کی کیا ہے، آپ کیوں زندگی گزار رہے ہیں، اس پر فیصلہ ہوتا ہے ہماری اچھائی اور برائی کا۔ آپ کا یقین کس بات پر ہے؟ اگر اللہ پر آپ کا یقین ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی منزل ہے تو اب آپ کو اللہ کے راستے پر مجبوراً چلنا ہوگا، کیونکہ آپ اللہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ سے محبت ہے، اللہ کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا ہے، اب آپ کو اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ۔ اب دیکھیں، اب میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی، نیت دنیا میں رہنے کی، آخرت کی کامیابی کو بنا لیا، اب جو آپ اعمال شروع کر رہے ہیں، جو زندگی شروع کر رہے ہیں، وہ سب کی سب نیکیوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ دنیا کے کام، یہ آخرت کے کام، یہ بات نہیں ہے، ہر کام آپ کا نماز بن جائے گا۔ آٹھوں پہر نماز ہو۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو ہمارے شیخ عبد الرحیم، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں برسائے، وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ سامنے روئے یار ہو، سجدے ہوں نیاز کے، یوں ہی حریم ناز میں آٹھوں پہر نماز ہو۔ پھر آٹھوں پہر آپ کے نماز بن جائیں گے، اللہ کی یاد میں ہوں گے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خاصیت صفت بنا کر، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، یہ میرے بندے ایسے بندے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے نہیں روکتی۔ سامنے روئے یار ہو، سجدے ہوں نیاز کے، یوں ہی حریم ناز میں آٹھوں پہر نماز۔ پھر آٹھوں پہر آپ کے نماز میں گزریں گے۔ یہ قیمتی نقطہ ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے۔ ہر کام آپ کا نماز بن جائے گا، یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سبحان اللہ، یہ میں کر بھی چکا ہوں لیکن میں اس پہ اکتفا کروں۔ نیت پر ڈیپینڈ ہے۔ دیکھیں ہمارے دین کا بنیادی جو نقطہ ہے، جو پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انما الاعمال بالنیات، دو شخص نماز پڑھ رہے ہیں، ایک سی نماز ہے، 5 یعنی 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، 10 منٹ میں ایک نے بھی ختم کی، دوسرے میں ختم کی، ایک جائے گا، ایک نمازی جائے گا جنت میں قرآن کے حساب سے، ایک جائے گا دوزخ میں۔ ایک عمل ہے، ایک سا عمل ہے، اور دار و مدار کیوں؟ نیت پر ہے۔
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ نماز کی تو دیکھیں قبولیت کی وجوہات ہوتی ہیں۔ نیکی کی وجہ آپ کی نیک نیت ہے۔ اگر میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ جملہ دے رہا ہوں، نیکی کی وجہ آپ کی نیک نیت ہے زندگی گزارنے کی۔ اگر آپ کی بنیادی طور پہ نیت صحیح ہو گئی زندگی گزارنے کی، تو اب آپ کے ہر کام میں ضرور للہیت ہونی چاہیے، کیونکہ خیال دنیا تو اب چلا گیا، اب تو خیال آخرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے کاموں سے روکتا نہیں بلکہ حکم دیتا ہے کہ دنیا میں محنت کرو، جد و جہد کرو، یہ کرو وہ کرو۔ یہ تو یعنی بالکل واضح بات ہے۔ ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دنیا کو استعمال کرو، سب کام کرو جو عام طور پہ ہوتے، نیت آپ کی اللہ کی رضا ہو، دل اللہ کی یاد میں ہو، نیت آپ کی آخرت کی کامیابی۔ ترجیح، یہ جملہ ذرا نوٹ کریں، ترجیح اگر آپ کی آخرت ہو گئی، اب آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور ترجیح اس وقت ہوگی آخرت، یہ جملہ بھی نوٹ کریں۔ وہ ترجیح آخرت اس وقت بنے گی جب آپ کا آخرت پر یقین آئے گا۔ اس وقت تو آج کے مسلمان کا آخرت پر صفر ہے یقین، نہ یہ قبر کی زندگی مانتا ہے، نہ یوم حشر کو مانتا ہے، نہ دوبارہ اٹھنے کو مانتا ہے، نہ جنت کو مانتا ہے، نہ دوزخ کو مانتا ہے۔ ہماری زندگی ساری برائیوں پر مشتمل ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو اس میں ہم دیکھیں، نیت اگر بدل گئی دنیا میں رہنے کی، تو اب آپ کی برائیوں کی زندگی شروع ہو گئی۔ اگر آپ کی بنیادی نیت یریدون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی اگر کہ آپ طالب ہو گئے، تو پھر تو آپ کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آپ پھر منکر آخرت ہیں۔ دیکھیں میں واضح طور پہ الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ پھر منکر آخرت ہیں۔ آپ اب دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے، آخرت کے لیے نہیں گزاریں گے۔ آج کا مسلمان تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے، آخرت تو اس کے آخرت پہ تو یقین ہی نہیں ہے اس کا۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا ہی کی زندگی پر خوش ہوئے جانے۔ میرے پاس یہ ہے، اور 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، اور یہ شادی ہے، اور یہ بڑی اچھا گھر اور گاڑی اور یہ اور کاروبار اور کارخانہ۔ آپ نے تو اسی کو زندگی قرار دے دیا ہے۔ دیکھیں ہماری زندگی، ہمیں دنیا حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن ہم خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت مجھے افسوس آتا ہے کہ ہم آخرت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو میں چیلنج کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آج کا مسلمان، مرد ہو یا عورت، یہ خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں آپ پریشان ہیں، کیوں؟ کہ آپ کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ اور یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں، اگر آپ کا دل یاد الہی سے غافل ہو گیا تو پھر یاد دنیا ہوگی۔ جب یاد دنیا ہے تو یہ دنیا تو پریشانی کی جگہ ہے۔ آپ چاہے جتنے بڑے عہدے پہ بھی پہنچ جائیں، آپ کی زندگی بدحال زندگی ہوگی۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں حسنہ اور سیئہ، یہ اس کا دار و مدار ہوتا ہے نیت پر۔ اگر آپ کی نیت آخرت ہے، اللہ آپ کی منزل ہے، تو اب قرآن آپ کی ضرورت بن جائے گا۔ قرآن اور نبی کا طریقہ، مقامی طور پہ آپ تلاش کریں گے ایک استاد کو جو آپ کو اللہ کے راستے کی رہنمائی کرے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو دیکھیں آج ہمیں نہ استاد کی تلاش ہے، اگر ہے تو برائے نام ہے، ہاں جی میں نے بیعت کر لی ہے۔ آپ تو خیال دنیا میں ہیں، نارملی آپ نے بیعت کر لی ہے تو اس بیعت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیعت کے تقاضے تو اسلام کے تقاضے ہیں، محبت اور اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہ بیعت کا تقاضا ہے بنیاد۔
تو ہم تو غافل ہیں. بس برائے نام بیعت ہے جن لوگوں کی بھی ہے. یہ تو کروڑوں لوگ ہیں جو دعوے دار ہیں بیعت کے. بھئی کیسی بیعت؟ کیا تم نے بیچا ہے؟ کیا خریدا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتہ. تو بہرحال اچھا، اس میں اب ایک آگے ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. اچھا، من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر آیا. یہ میں دوبارہ مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. قیامت کے دن جو نیکی لے کر آیا، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے بہتر صلہ ہوگا، اس سے بہتر صلہ ہوگا. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اس سے بہتر کیا مطلب؟ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے حسنہ دیا ہے، اس سے صلہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں سکون قلب اور یاد الہی، اس سے بہتر کیا صلہ ہوتا ہے؟ اس جملے پہ ذرا آپ غور کریں نا، یاد الہی اور تقوی والی زندگی اور یاد الہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل تو یہاں پر پرسکون ہو گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا بدلہ دے دیا. پھر آپ کو قرآن کے الفاظ ہیں، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو ہم دنیا میں ایک اچھی زندگی دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. استغفروا ربکم، سورہ ہود کا مضمون ہے. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ. آپ کو میں ایک اچھی زندگی دوں گا، استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، ثم توبوا الیہ، تمہیں میں ایک اچھی زندگی دوں گا اور ہر صاحب فضیلت کو اس کے کمال تک پہنچا دوں گا. ہمیں تو اس پر یقین نہیں آتا اور ہم نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر زندگی کی معراج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دو کام کر لیں، استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اللہ کی یاد میں باقی مادن زندگی اللہ کی یاد میں گزارے، اللہ کی وجہ سے گزارے. آپ کو دنیا میں بہت اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا، اور آخرت میں تو فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے جو زندگی وہ گزار کے آیا ہے. وہاں بھی زندگی دیکھیں، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی، یہ زندگی بڑی اچھی ہے. ہماری تو ذہنیت خراب ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں بہت سے پیسے، عیش، سکون، یہ وہ. تو ہم سکون کا مطلب بھی غلط لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مادے میں سکون ہے، پھر ہم دوڑتے رہتے ہیں مادے کے پیچھے. تو وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لے کر آیا تو برے کاموں کو، کام کرنے والوں کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی قدر جو وہ کرتے رہے. اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ حل تجزون الا ما کنتم تعملون، یعنی اور بھی جگہ ہے جو میں نے فلا یجزی الذین عملوا الا ما كانوا کہ عمل کے مطابق. اب یہاں تو دیکھیں اب دوزخ میں کافر کی سزا تو ہم فیہا خالدون آئی ہے، مشرک کی سزا تو ہم فیہا خالدون آئی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بس تم نے جتنی برائی کی ہے اتنی ہی تمہیں سزا ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی. تو اس کا کیا مطلب؟ جو سمجھدار لوگ نہیں ہیں تو اس کا مطلب پھر غلط لیں گے، اور ہم لیتے ہیں غلط مطلب. آج مسلمان جو کہ مشرکانہ روش، کافرانہ روش اور منافقانہ روش کا شکار ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ عرصہ دوزخ میں رہ لوں گا اور پھر چلا جاؤں گا. ایسی بات نہیں ہے. آج کا مسلمان کا تو دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. ہم جانتے نہیں ہیں ایمان کا مطلب کیا ہے، تو پھر اس بات پہ بھی ذرا سوچ. کلمہ طیبہ کا مطلب اور اس کے تقاضے ہم جانتے نہیں ہیں. یہ جو ہمارا یہ ہمیں تو وراثت میں ملا ہے،
کبھی آپ نے اسلام کے متعلق سوچا ہے؟ میں آپ سے سوال کروں زندگی میں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، پیغمبر کیوں آئے ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے، تعلیم کا خلاصہ کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، قرآن کی دعوت کیا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بس چوما چاٹی قرآن کی اور اس کو پڑھ لینا یہ تو کافی نہیں ہے، یا مٹھی بھر داڑھی آپ رکھ لیں، یا لڑکی جو ہے شرعی پردہ شروع کر دے، یہ تو اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو دل کے یقین کا نام ہے۔ آپ کا یقین ہے دنیا بھر، تو کون سا اسلام، کون سا ایمان؟ یہ خوابوں میں نہ رہے۔ تو بہرحال میں تھوڑا سا اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں۔ فلا یجزی الذین عملوا الصالحات، اب یہ جو میں نے آپ کو نقطہ، اب اس سے یعنی غافل لوگ اس سے یہ مطلب نکالیں گے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری روش جو ہے وہ کافرانہ ہے، منافقانہ ہے، مشرکانہ ہے، یہ تو میں آپ کو بیان اور فیصلہ تو روش پر ہو گیا۔ جب آپ نے آخرت کو مقصد ہی نہیں بتایا، میں تھوڑے آسان کر دیتا ہوں اس جملے کو۔ دیکھیں جنت یہاں کمائی جاتی ہے، جنت دنیا میں کمائی جاتی ہے، اور گناہگار مومن اس کی بھی میں نے تشریح کر دی ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، میں بڑا بخشنے والا ہوں جو پلٹ آئے، ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے۔ ہم تو یہ تینوں کام نہیں کر رہے۔ بخشش کس کے لیے ہے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ دیکھیں ہم بہت بڑی غلطی میں پڑے ہوئے، ہمیں دھوکہ دیا ہے، یعنی مقامی طور پہ حق ہمیں بیان نہیں ہو رہا ہمارے سامنے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ سے بھی کام نہیں لے رہے، اور دوزخ کے کنارے جب 2021 کے مسلمان کھڑے کیے جائیں گے تو وہ ایک افسوس کریں گے، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج دوزخ میں نہ آتے۔ وہاں پر ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں گے، یہاں تو ہماری سمجھ تو بس دنیا تک محدود ہے، نہ ہم حق کی بات سننے کے لیے سن رہے ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن پر توجہ یہ ہمارے کتاب میں نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر سوچیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا، فلا یجزل، اس سے آپ غلط مطلب نہ لیں کہ میں چند دن رہوں گا یا رہوں گی، چند سال رہوں گا، ایسا بات نہیں ہے۔ جب آپ نے منزل ہی خطا کر دی، جنت تو دیکھیں یہاں کمانی ہوتی ہے، جنت کماتے کماتے کچھ غلطیاں اگر ہو جاتی ہیں آپ سے، یہ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں قیمتی ہے، اگر جنت کا خیال ہے آپ کا اور جنت کا ارادہ ہے، پھر آپ نے اس کے لیے کوشش بھی شروع کر دی، اس دوران اگر کچھ غلطی آپ سے ہو جاتی ہے تو اس کی معافی تلافی ہو سکتی ہے، اس کی جو بھی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور وہ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن معافی ان لوگ جن کی مقصد آخرت ہو، اب اس دوران سفر آپ نے کوئی بے احتیاطی کر لی، کہیں گر گئے، کوئی ٹھوکر کھا لی، تو پھر آپ نے یعنی غلطی کے فوراً بعد معافی مانگ لی۔ ہمارا تو ایمان باللہ ہے ہی نہیں، ہم تو خالص دنیا دار لوگ ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، ہماری تو نیت خالص دنیا کی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی، دنیا ہی کی طالب ہے۔ تو من جاء بالحسنۃ، بہرحال آج کی سبق کا میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔